إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى في موضع آخر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس پوری کائنات کا ذرے ذرے کا یہ خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار ہے. اور رب العالمین جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو انسانی مخلوق بنا کے پیدا کیا، وہ رب العالمین چاہتا تو مجھے اور آپ کو کوئی دوسری مخلوق بھی بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اشرف مخلوق بنا کے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اس دین پر چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم جیسے چاہیں ویسے چاہیں دین پر چلیں، بلکہ
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے قرآن جیسی کتاب بھی دیا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا۔ تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی پر بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، ہم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حرمت والا مہینہ، اس کا مطلب احترام والا مہینہ، عزت والا مہینہ، قدر والا مہینہ۔ اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں یہ اللہ نے خود بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، کائنات کو بنایا، اللہ نے جب دنیا کو بنایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بنا دیا کہ اسلام کے اندر 12 مہینے ہیں۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے اس بات کو بھی طے کر دیا اسی وقت جب زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے یعنی احترام والے، عزت والے، قدر والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ہمیں لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد، قتل و غارت گیری، ایسے تمام چیزوں سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ، اس کے بعد آنے والا مہینہ ذی الحجہ حج کا مہینہ، اور اس کے بعد والا مہینہ محرم، 3 مہینے لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ جو درمیان میں آتا ہے۔ ان 4 مہینوں کو اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، مکہ کے کافر بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پھر بھی وہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ کیسے؟ قتل و غارت گیری، جنگ بند کر دیتے تھے۔ ان کی جنگیں کیسے ہوتی تھی؟ کفار مکہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال تک جنگ چلتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی رسی کے لیے، چھوٹی چھوٹی بچوں کی باتوں کے لیے 30-40 سال تک جنگیں چلتی تھیں۔ ایسے جہالت کا دور تھا، لیکن جیسے جنگ چلتی چلتی درمیان میں یہ مہینے آ جاتے، حرمت والے مہینے آ جاتے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں میں سے جب کوئی مہینہ آ جاتا، وہ کافر بھی احترام کرتے ہوئے کہ نہیں ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنا ہے، اور فتنہ نہیں، جھگڑا نہیں، قتل و غارت کی نہیں، جنگ کو بند کر دیتے تھے۔ اور جیسے 4 مہینے گزر جاتے اس کے بعد پھر جنگ چالو کرتے تھے۔ یعنی مکہ کے کافر وہ جہالت میں رہتے ہوئے بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ہم تو مسلمان ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، تو ان مہینوں کا احترام ہمیں اور بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو انہی مہینوں میں سے یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج اس کی 17 تاریخ ہے، ذی القعدہ کی 17 تاریخ ہے۔ عام طور پر جتنے حج کرنے والے حاجی حضرات ہوتے ہیں، دنیا بھر کے کونے کونے سے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں اور سفر کر کے جو ہے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ اسی مہینے میں جو ہے چلتے ہیں، اور حج کے جتنے ارکان ہیں، آنے والا جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، سارے ارکان اسی آنے والے مہینے میں ادا ہوتے ہیں، ادا کرتے ہیں حاجی حضرات۔ لیکن اس مہینے سے ہی جتنے حج کرنے والے حاجی ہیں، پورے دنیا کے کونے کونے سے، الگ الگ ملکوں سے یہ حاجی سفر کر کے، رخ کر کے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ جو ہے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن مجید صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بڑی پیاری اور بہترین بات ہمیں سمجھائی ہے، جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو سمجھ لیں کہ اس حدیث میں نبی نے کیا بتایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات کے لیے وہی ایک حدیث کافی ہے۔ ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے وہی ایک حدیث کافی ہے ہمارے لیے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام، یہ جو اسلام کی بنیاد ہے نا، یہ جیسے گھر بنانے کے لیے فاؤنڈیشن پہلے ڈالا جاتا ہے، پہلے پایا ڈالا جاتا ہے، جس کو بنیاد کہتے ہیں۔ بنیاد مضبوط ہے تو آپ عمارت کتنی بڑی بنا لیں، کتنی عالی شان بنا لیں، مضبوط رہے گی وہ عمارت، وہ بلڈنگ اچھی رہے گی۔ بنیاد ہی کمزور ہے، اس کا پایا ہی کمزور ہے، اس کا فاؤنڈیشن ہی کمزور ہے، آپ کتنی اچھی لاکھوں کروڑوں کی جو ہے آپ خوبصورت منزل بنا لیں، وہ ٹھہرنے والی نہیں ہے، وہ کبھی نہ کبھی گرے گی، وہ کمزور ہو جائے گی وہ۔ اسی لیے بنیاد مضبوط ہونا چاہیے۔ گھر بنانے والے جتنا پیسہ ہو سکے پہلے فاؤنڈیشن کے لیے، پائے کے لیے، بنیاد کے لیے سارا زور لگاتے ہیں تاکہ ہمارا گھر اچھے سے رہے، جتنا ہو سکے اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ہم جو مسلمان ہیں نا، یہ جو ہمارا اسلام ہے، اسلام بھی ایک بنیاد پر رکھا گیا ہے۔ اصل میں اسلام کیا ہے؟ یہ ایک بلڈنگ ہے، ایک جو ہے ایک عمارت ہے، جس کی یہ عمارت ایک بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ 5 چیزیں ہیں۔ اگر ان 5 چیزوں میں ہم مضبوط ہیں تو ہمارے اسلام اور مسلمان ہونا کامیاب ہے ہمارا۔ بنیاد میں اگر ہم کمزور ہو گئے تو آنے والے ہمارے جتنے اعمال، جتنی نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی۔ تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بنیاد 5 میں سے سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ شہادت، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ سب سے پہلے توحید ہی کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر سارے نبیوں کو بھیجا۔ نماز بعد میں، رمضان بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، سب سے پہلے توحید ہے۔ توحید کے لیے ہماری ساری محنت ہونی چاہیے، ہماری پوری زندگی میں قدم قدم پر توحید ہونا چاہیے۔ آپ نماز دیکھ لیے، اس کے اندر توحید سکھائی گئی ہے، روزہ اس کے اندر توحید سکھایا گیا ہے، زکوٰۃ اس کے اندر توحید بتائی گئی ہے، حج اتنی عظیم عبادت ہے، قدم قدم پر آپ کو جو ہے توحید آپ کو ملے گی۔ تو سب سے پہلے ہماری بنیاد، ہماری محنت، ہماری کوشش توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسری بنیاد کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ۔ دوسری بنیاد نماز ہے ہمارے لیے، وہ صوم رمضان کے روزے ہیں۔ تیسرا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، چوتھا جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ 5واں جو ہے وہ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جسے اللہ نے طاقت دیا ہے، استطاعت دیا ہے، اس کے لیے حج کرنا ہے۔ یہ 5 ضروری ہیں، یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ یہ اگر کوئی 5 میں کمزور ہو جائے، 4 کو مانے، کوئی کہے کہ میں گواہی بھی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی، نماز بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں بقیہ روزے بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، کافر ہے وہ، کافر، کیونکہ بنیاد ہی اس کی کمزور ہے، مسلمان نہیں ہے وہ۔ 4 میں سے 5 میں سے کسی ایک کو مانا، 4 کو چھوڑ دیا، وہ مسلمان نہیں ہے وہ۔ نماز بھی پڑھنا ہے، اور مال دیا ہے تو اللہ نے زکوٰۃ بھی دینا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے، توحید پر بھی جینا ہے، اور حج بھی جو ہے اللہ نے استطاعت دیا ہے، تو 5 پر قائم رہنا ہے، وہ پکا سچا مسلمان ہے۔ کوئی کسی ایک کو چھوڑ دے، کوئی کہے کہ میں توحید پر تو ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، روزے بھی رکھوں گا، حج کون کرے گا؟ جائیے، نہیں کروں گا میں حج، اتنی محنت کون لگائے گا، اتنے پیسے کون لگائے گا؟ انکار کرنے والا کافر ہے وہ۔ ان 5 بنیادوں میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہے وہ۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہے۔ اسی 5 چیزوں پر ہمارا سارا اسلام رکھا گیا ہے، پوری زندگی جو ہے اسی پر ہماری گزرنی چاہیے۔ آپ مدینہ یونیورسٹی کے اندر بڑے بڑے جو علماء، کبار علماء ہیں نا، اس ایک حدیث پر برسوں خطبہ دیتے ہیں، ایک 2 نہیں، برسوں، کئی سال گزر جاتے ہیں ایک چیز پر سمجھانے کے لیے، اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، کیونکہ ہمارا سارا اسلام کا دار و مدار انہی پر ہے۔ یہی کمزور ہو گیا۔ اب کتنے لوگ دیکھیے
نماز کی دعوت دیتے ہیں، زکوٰۃ کی، فلاں فلاں کی، توحید دیکھیں گے بعد میں، توحید کوئی ضروری نہیں ہے، توحید میں کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا اسلام ہی کمزور ہے ان کا۔ میرے بھائیوں، آج خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے جو بتانا ہے، 5 بنیاد میں سے جو آخری چیز ہے حج کا ادا کرنا، اس کی چند فضیلتیں اور اہمیت آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول ای العمل افضل، اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بہت سارے عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے افضل عمل کون سا پسند ہے، سب سے بہترین عمل کون سا پسند ہے؟ نبی نے کہا ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر پختہ ایمان رکھنا، مضبوط ایمان رکھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اچھا، پھر ہم نے دوبارہ سوال کیا، ثم ماذا، اللہ کے رسول اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیسری مرتبہ سوال کیا، ثم ماذا، اللہ کے رسول پھر کون سا پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج مبرور، اللہ کے راستے میں اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، طاقت بھی دیا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے حج مبرور کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ حج، یہ ہمارے اسلام کی بنیاد میں سے ایک عظیم بنیاد ہے۔ جب خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، دونوں نے مل کر اس کی بنیادیں اٹھائیں، دیوار کھڑی کی، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ، یہاں کوئی انسانی آبادی نہیں ہے، انسان تو انسان، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، کوئی پرندہ بھی پر مارنے والا نہیں، یہاں اللہ تیرا گھر بنانے کا تو نے حکم دیا ہے، ہم نے بنایا ہے، لیکن اس کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ آباد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، اے ابراہیم، تمہارا کام تعمیر کرنا تھا، آباد کرنا ہمارا کام ہے، آواز لگاؤ، تم آواز لگاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑوں پر کھڑے ہو کر کے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، یہ قرآن کی سورہ حج کی آیت کریمہ ہے، وَأَذِّن، آپ اعلان کیجئے، آواز دیجئے ابراہیم، فی الناس، لوگوں میں اعلان کیجئے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ حج کا اعلان کیجئے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، یہاں پہاڑوں پر کھڑے ہو کر کے میں آواز لگاؤں، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے کہا آواز لگانا تیرا کام ہے، تیری آواز کو پہنچانا لوگوں تک میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت آواز دیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ چل کر کے آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، سوار ہو کر بھی آئیں گے، جماعت بھی آئیں گے، آواز لگانا تیرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، آواز لگایا اس وقت، اور آج تک، اور دنیا جب تک قائم ہے، لوگ جو ہے اکیلے میں، کبھی سوار ہو کر، کبھی جماعتوں کی شکل میں خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی، اللہ نے ان کی آواز کو آج تک ہمارے دلوں تک جو ہے پہنچایا ہے، ہمارے کانوں تک اللہ نے پہنچایا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حج بہت عظیم عبادت ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں خطبات دیتے رہیں گے، لوگوں کے درمیان شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا۔ اگر اس موضوع پر بولنا ہی بند کر دیں، ہمارے درمیان کون حج کو جانے والا ہے، کون امیر ہے، کس کے پاس طاقت ہے، بولنا بند کر دیں گے تو حج کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بولنا ہماری ذمہ داری ہے، لوگ نکلے نہ نکلے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ اس لیے آج خطبہ جمعہ کے اندر میں نے موضوع لیا حج کی فضیلت، کتنی بڑی اہمیت ہے اس کی۔ میرے بھائیو، یہ حج کون سا؟ حج مبرور، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے، حج کے بارے میں تو سنا ہے، یہ حج مبرور کون سا ہے بھائی؟ یہ حج مبرور کیا ہے؟ یہ
محدثین نے اس کی شرح لکھی ہے۔ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں، حج کو جانے والا حاجی سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ، اس کی توحید مضبوط ہو۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے، شرک بھی کر رہا ہے اور حج کے لیے بھی جا رہا ہے، اس کا حج قبول ہونے والا نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سنت کے مطابق حج کرنے والا، عقیدہ صحیح ہے لیکن وہاں جانے کے بعد حج کو منمانی طریقے سے، جو ارکان ہیں، جہاں جہاں جانے کے لیے، جہاں جیسی عبادت کرنے کے لیے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کے کہا، سمجھایا، اے لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کیسے کرنا ہے، نبی نے سکھایا، ایک ایک چیز بتایا۔ ویسے اگر ہم حج کرتے ہیں تو ہمارا حج قبول ہے۔ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر لوگ چلتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کا حج قبول ہونے والا نہیں ہے۔ آج اللہ اکبر ایسے غلط طریقے سے لوگ حج کرتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، من مانی طریقے، ان کے بتائے ہوئے طریقے، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ ہے۔ گھروں سے نکلتے وقت ارے ان کے لیے پھول کے ہار کیا، ان کے پاؤں پڑھے جاتے ہیں۔ جو گھر کے بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ارے حج کے لیے جانے والا پیر پڑو ان کے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ ان کو چٹیاں لکھ کے دیتے، ہمارا نام جا کے وہاں ڈال دینا۔ کیا کیا خرافات ہیں دین کے اندر، کیا کیا چیزیں ہیں ان کے لیے، اللہ اکبر۔ وہ جو حج ہاؤس کے پاس آپ دیکھیں گے، ایسی ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے ملیں گی۔ اللہ جو ہے، ہمارا دین کیا تھا کیا ہو گیا ہے۔ سنت کے مطابق حج ہونا چاہیے۔ نمبر 3، حج مبرور کے لیے کہ مال حلال کا ہونی چاہیے، مال حلال کا ہو، کسی کا ڈبایا ہوا، کسی کا ہڑپ کیا ہوا، کسی کا حق مار کے پیسے لا کے حج کے لیے جا رہا ہے، حج ہونے والا نہیں ہے یہ۔ اور حج کے دوران فسق اور فجور سے دور رہنا ہے۔ فسق یعنی گناہ کے کام سے دور رہے، اور لڑائی جھگڑوں سے بھی انسان، گالی گلوچ سے دور رہے۔ یہ جو طریقے ہیں، ان طریقوں پر اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس کا حج قبول ہے۔ مال حلال کا ہونی چاہیے، عقیدہ درست ہو، طریقہ سنت کے مطابق ہو، اور گالی گلوچ فتنے فساد سے دور ہو۔ ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حج کو قبول کرتا ہے۔ اگر کسی نے حج مبرور کر لیا، ان تمام پابندیوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے حج کر لیا، اب اس کے لیے کیا ملنے والا ہے؟ آئیے حدیث سنیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی نے حج مبرور کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے واپس آنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کے ماں نے اسے پیدا کیا ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ جس پر ایک گناہ نہیں رہتا، آج ہی دنیا میں آیا، کون سا گناہ بچے کے اوپر ہوتا ہے؟ ایسے حج کرنے والا حاجی، اگر اس کا حج حج مبرور ہے، گناہوں سے پاک ہے، مال حلال کا ہے، سنت کے مطابق اس نے حج کیا ہے، تو ایسے رہے گا گناہوں سے پاک ہو کے جیسے دنیا میں آنے والا بچہ جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے، اس ممبر رسول سے، اللہ جن لوگوں نے بھی حج کیا ہے، اللہ ان کے حج کو حج مبرور نصیب فرما۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سفر آسان فرما، اور ان کو بھی جو ہے حج مبرور نصیب فرما۔ اور جو لوگ جانے کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان فرما، اور ان کے لیے بھی حج مبرور نصیب فرما۔ میرے بھائیو، یہ حج تمام گناہوں کو پاک کرنے والا ہے۔ ایک صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، ابھی مسلمان ہونے کے لیے آئے۔ نبی سے کہا، اللہ کے رسول آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر میں بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھائے، اور وہ صحابی ہاتھ رکھتے رکھتے پیچھے لے لیے۔ نبی نے تعجب کیا، اللہ کے اے عمرو بن عاص، تم نے تو کہا کہ ہاتھ بڑھانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، میں نے ہاتھ بڑھایا، تم آگے پیچھے کیوں کر لیے تم؟ اللہ کے رسول، میرا ایک سوال ہے، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے۔ کہا کہ میں اب تک اسلام میں نہیں تھا، کفر کی حالت میں تھا، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، میں نے اب میں مسلمان ہو رہا ہوں، میں میرے پچھلی زندگی کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ میرے گناہ ایسے ہی رہیں گے؟
اسلام لانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر یہ اسلام کا لانا تمہاری پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ نبی نے دو اور باتیں کہی الہجرت تہدم ما کان قبلہ، اسلام کے لیے ہجرت کرنا، اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، ہجرت کرنا، یہ بھی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر تیسری بات نبی نے کہی الحج یہدم ما کان قبلہ، کوئی انسان حج کرتا ہے، حج سے واپس آنے کے بعد وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد بھی اس کی زندگی توحید پر رہے، عبادت میں رہے، نمازوں کی حفاظت کرنے والا رہے اور کسی کا حق مارنے والا نہ ہو۔ اپنی زندگی جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے اس کی، ایسے شخص کی ساری زندگی اس کے گناہوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث، اگر کسی نے حج کر لیا ہے، عمرہ کیا ہے، ان کے لیے بھی نبی کی حدیث ہے کہ ایک حج ہوا دوسرا حج کرنے کی کوشش کرو، کسی کا عمرہ ہو گیا اور ایک عمرہ کرنے کی کوشش کرو، نبی کی حدیث ہے تابعو، متابعت کرو، پے در پہ کرو، ایک کے بعد دیگرے کرو، فوراً کرتے جاؤ۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، مال کی، جسم کی طاقت دی ہے، تابعو بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان پے در پہ کرو۔ ایک حج ہوا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے مال کی، جسمانی، اور ایک حج کرو اور ایک حج کرتے جاؤ۔ اللہ نے اگر آپ عمرہ کیے ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس مال کی، جسمانی طاقت کی، اور کرتے جاؤ۔ کیا فائدہ ہے اس کا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث دلیل ہے جو لوگ حج کو جانے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں، عمرے کو جانے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں، کس وجہ سے؟ بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے۔ اور جو لوگ یہ سوچ کے رکھے ہیں کہ بچوں کی ساری شادی ہونے کے بعد ہم جائیں گے، سارے بچے جو ہے کمانے کے لائق جاب پہ لگ جائیں گے، ہم جائیں گے، شادیاں بھی ہو گئیں، گھر بنانے کے بعد میں جاؤں گا آخری عمر میں، تاکہ جو ہے سارے گناہ معاف کر کے بعد میں آؤں گا میں۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ یہ کبھی بخیلی مت کرو اس کے پیچھے حج اور عمرہ کرنے میں۔ اللہ نے طاقت دیا ہے تو کرتے چلے جاؤ، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ کبھی جو ہے صحت مند تھے، ابھی آپ سوچ رہے تھے کہ آئندہ جاؤں گا، کیا معلوم کہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ آپ کے پاس مال تھا، استطاعت تھی، آپ نے سوچا کہ اگلے سال مال ختم ہو جائے گا، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ ابھی چند سال پہلے یہ حج عمرہ بڑا سستے میں ہو رہا تھا، لیکن حالات کیسے بدلے، کتنی قیمت دگنی تگنی ہو گئی اس کے لیے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیو آگے بڑھو، یہ ایمان کا عظیم حصہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ۔ تھوڑا غور سے سنیں، کیا پیاری حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حج اور یہ عمرہ کرنے سے ینفیان الفقر، فقر کہتے ہیں غریبی، محتاجگی، تنگ دستی کسی کی زندگی میں ہے، نکلو حج کے لیے، نکلو عمرہ کے لیے۔ ینفیان، یہ حج اور عمرہ انسان کی زندگی سے فقیری کو ایسے دور کر دیتے ہیں کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے کسی بھٹی میں لوہا گرم کرنے کے بعد وہ بھٹی والا جیسے لوہے کو مار مار کے گرم کر کے اس کے اوپر کا زنگ دور کر دیتا ہے، لوہا پاک ہو جاتا ہے، ایسے یہ حج، یہ عمرہ، یہ عبادت، یہ دعائیں انسان کی زندگی سے فقیری غریبی کو دور کر دیتے ہیں۔ آدمی جو ہے کنجوس نہ رہے، بخیل نہ رہے، یہ بخیلی کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکتیں دیتا ہے، راستے کھولتا ہے حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے۔ نکلو میرے بھائیوں، کیا کرو گے دولت جمع کے، ورنہ زندگی بھر آس مٹ جائے گی۔ دیکھو اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ضروری ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مال کی کمی نہیں ہے، دولت مند ہیں، لیکن ارادہ نہیں کیے، اللہ نے ہدایت بھی نہیں دی، زندگیاں یہی ختم ہو گئی، کبھی اللہ کے گھر کے پاس نہیں گئے، وہ زندگیاں ختم ہو گئی۔ کتنے ایسے بیچارے صرف نیت کرتے رہے، اللہ نے ان کے لیے راستہ نکالا، جو صحیح سے اپنے گھر بھی نہیں چلا سکتے، اللہ کے گھر کا جو دیدار کر کے آ گئے، خانہ کعبہ جا کے بھی آ گئے۔ ارادہ کرو، اللہ سے دعائیں کرو،
اللہ تعالیٰ جو ہے راستے کھولنے والا ہے۔ ایک اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفد اللہ ثلاثۃ، وفد اللہ ثلاثۃ، تین طرح کی جماعتیں ایسی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الغازی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا جو گروہ نکلتا ہے، جو جماعت نکلتی ہے، یہ وفد اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ کسی کی جماعت نہیں، کسی کی تنظیم نہیں، وفد اللہ کی جماعت ہے یہ۔ اور والحاج، حج میں نکلنے والا حاجی، یہ اللہ کی جماعت ہے یہ۔ والمعتمر، عمرہ کرنے والے، یہ بھی وفد اللہ ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہیں یہ۔ دعاہم، اللہ نے ان کو بلایا، فاجابوہم، انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے بلایا تو یہ لوگ اللہ کی دعوت کو قبول کر کے جا رہے ہیں۔ پھر حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کس کی دعوت پر جا رہے ہیں؟ اللہ کی دعوت، اللہ نے دعوت دی، آؤ میرے بندو، آؤ میرے گھر کی طرف، اللہ نے بلایا، یہ اللہ کی دعوت کو قبول کیے جا رہے ہیں۔ وَسَأَلُوهُ، انہوں نے وہاں اللہ سے مانگا، فَأَعْطُوهُمْ، اللہ نے ان کو دیا، اللہ نے ان کو دیا۔ اللہ کی دعوت پر جانا ہے بھائیو، یہ کسی کے بلانے پر نہیں ہے۔ یہ جانے والے حاجی حضرات، عمرے پر جانے والے، یہ اللہ کے بلاوے پہ جاتے ہیں، اللہ کے بلاوے، وہاں جانے کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے ان کو۔ یہ جو وہاں جانے کے بعد جو تلبیہ پکارتے ہیں نا، تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جو لوگ حج کے لیے گئے وہ بھی پکار کے آئے ہیں، جو جانے والے ہیں وہ بھی جو ہے پکاریں گے، عمرے پر جانے والے بھی تلبیہ پکارتے ہیں۔ اس کی فضیلت دیکھیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما من مسلم یلبی، جو بھی مسلمان حج میں عمرے میں جانے کے بعد تلبیہ پکارتا ہے، الا لبا عن یمینہ وعن شمالہ من حجر او شجر، پکارنے والا جب وہاں جا کے تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک، پکارنے والے کے دائیں جانب، وعن شمالہ، بائیں جانب، جو بھی چیزیں ہوں گی، ایک ایک چیز کا نبی نے کہا، من حجر، اگر پتھر ہیں دائیں جانب بائیں جانب، او شجر، درخت ہیں دائیں جانب بائیں جانب، او مدرن، کوئی در و دیوار ہے دائیں بائیں جانب، حتی تنقطع الارض من ہا ہونا، زمین کی ہر چیز، وہ کنکرے وہ پتھر، ہر چیز اس کی تلبیہ کی آواز کو سنتے ہیں، وہ اس کی تلبیہ کی آواز کو سنتے ہیں۔ وہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس آ کر کے گواہی دیں گی، اے اللہ اس نے تیرے گھر کا حج کیا ہے، اللہ عمرہ کیا ہے، اللہ اس نے تلبیہ پکارا ہے، اللہ ہم اس کے گواہ ہیں، ہم گواہ ہیں۔ پتھر، شجر، کنکر، ہر چیز اللہ کے پاس آ کر کے گواہی دیتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہے، کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو۔ ایک اور حدیث، وہاں جانے کے بعد کیا کیا چیزیں آپ کو ملیں گی۔ حجر اسود ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا جو شخص اسے ایک مرتبہ استلام کرتا ہے، چومتا ہے، بھیڑ کی وجہ سے دور سے اشارہ کر لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو دو آنکھ دے گا، لہو عینان یبصران بہما، حجر اسود دو آنکھیں ہوں گی، ولسان ینطق، زبان بھی ہوگی۔ حجر اسود کہے گا اے اللہ تیرے بندہ جس نے مجھے چوما تھا، استلام کیا تھا، میں نے جو ہے دیکھا، میں نے زبان سے بات کرے گا، وہ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہے۔ وہاں جانے کے بعد طواف ہے، قدم قدم پر آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قدم قدم پر آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ زمزم ہے وہاں پر، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت زمزم کے پانی کے اندر رکھی، دنیا والوں کے لیے ایک چیلنج ہے، وہ زمزم کا پانی ایک چیلنج ہے وہ پوری دنیا والوں کے لیے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بول کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، انہما لمبارک، نبی فرماتے ہیں برکت والا پانی ہے، وہ ایسی برکت ہے اس کے اندر، آپ نے تجربہ بھی کیا ہے جا کر کے، صرف زمزم پی کر کے آپ پورا دن گزار سکتے ہیں، بھوک نہیں لگے گی آپ، برکت ہے اس جسم کے اندر، برکت ہے۔ وہی طعام طعم، کھانے والوں کے لیے کھانا بھی ہے، وہ ضروری نہیں ہے روٹی چاول کھانا، پانی پی لو، آپ کو تندرستی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی، انرجی آ جائے گی زمزم کے پانی سے۔ وہ شفاء سقم، اور بیمار والوں کے لیے شفا بھی ہے اس کے اندر،
اور زمزم کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب شروع میں مکہ آیا، جب میں مکہ آیا، وہ خود کہتے ہیں 30 دنوں تک میں کھانا نہیں کھایا، 30 دنوں تک میں کھانا صرف زمزم پیتا رہا، کبھی مجھے بھوک محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے آپ کو، مقام ابراہیم ہے وہاں پر، صفا مروہ ہے، آپ جائیے، ارادہ کیجئے، یہ حج کا مہینہ ہے، لوگ دنیا کے کونوں کونے سے نکلتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف حج کرنے کے لیے، اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں اہمیتیں ہیں، آپ کے لیے صرف اشارتاً چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہوں میں، اس لیے آپ ارادہ کیجئے، نیت کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے، اللہ کی توفیق سب سے بڑھ کر ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، مال دیا ہے، جسمانی طاقت، آپ ضرور ارادہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو مکمل کرے گا۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی حج کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور نصیب فرما، اللہ ان کے حج کو حج قبول فرما۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اس سال، اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرما اور وہاں صحیح سلامت پہنچا اور واپس صحیح سلامت اپنے ملکوں تک، گھروں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اچھے سے اچھا انتظام نصیب فرما۔ جو لوگ آئندہ جانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیتوں کو، ان کے ارادوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہترین سے بہترین اور آسان راستے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مہیا فرما اور ان کے لیے بھی حج مبرور نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔